اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، ہر آدمی کو اس کے عمل ہی کا بدلہ ملے گا۔ یعنی جو جہنم میں جائے گا اپنے کسب، اپنی کمائی کی بنیاد پر، اللہ تو لوگوں کو پر مہربانی کرتا ہے، موقع دیتا ہے، پلٹنے کے موقع دیتا ہے، سمجھاتا ہے، اور جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں رعایت بھی دے دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس حال میں پہنچیں کہ اپنے لیے یہ انتظام کر کے آئے ہوں تو پھر وہ خود اپنے کیے کرتوتوں کا وبال جو ہے اسے بھگتیں گے۔ فرمایا جو لوگ کہتے ہیں، پھر ان یہودیوں کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے غیب سے آ کر آنکھ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، اصل حقیقت کو پہچانو، اصل بات کو جانو۔ یعنی یہ بات جتنی باتیں چھاٹنی ہے دنیا میں یہ کر لو، لیکن بالآخر کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ کے پاس موت آنی ہے، اور اس کے بعد یوم الحساب، اور یوم الحساب کے اندر کامیابی یا ناکامی، اور کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کیا ہے؟ آج دنیا میں تمہارا کیا جانے والا عمل۔ تو یہ بات ان سے بھی کہی جا رہی ہے اور باقی لوگوں سے بھی عام ہے یہ بات کہ ہر آدمی یہ بات دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس نے کیا کمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں یہ جو تم نے معیار بنا لیا دنیا میں کامیابی کا، ہر ایک کے پاس اپنا معیار ہے۔ جو دنیا ہی کی دنیا یعنی اس کی نظر میں صرف دنیا ہی کی کامیابی ہے، اسی کو وہ اصل کامیابی سمجھتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اس کی نظر میں ہی نہیں رہتی، تو ظاہر ہے کہ آخرت میں ناکام ہوا تو واقعی ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ خواہ دنیا میں اپنی من چاہی چیزیں نہ ملے، یعنی یہ بات کہ دنیا میں وہ ترقی نہ ملے، دنیا میں وہ منازل حاصل نہ ہو جو آدمی کرنا چاہتا ہے، اس بات کا امکان ہے، اس بات کا امکان ہے، لیکن آخرت کامیاب ہو گئی تو واقعی کامیاب ہو گیا۔ لیکن دنیا میں جو چاہا وہ مل گیا اور آخرت ناکام ہو گئی تو وہ آدمی ناکام ہے۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو۔ ہاں دنیا کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کرو، لیکن آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ تو فرمایا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔